السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ تھوڑا جا اونچی آواز دے نال درود شریف پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نعمت اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تو اونچی اونچی پڑھیا ہونے نہیں کرو، سارے رل کے ایک باری ہولی ہولی درود پاک پڑھو، آہستہ آواز دینا۔ بڑے سیانے بندے نا ماشاءاللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ 12 بج گئے نا؟ کدی کڑی تھے 12 بجے؟ 12 بجے تو بعد بولنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسانی آزادہ تھوڑا جا تقاضا بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاندی، لیکن میں گزارش کروں گا زیادہ لمبا چھوڑا پروگرام نہیں، انتہائی قلیل یا وقت دے اندر چند معروضات تھوڑے گوشت گزار کرنی ہیں، ذرا پیار تے عقیدت دے نال تھوڑا جا اونچی آواز نہ درود پاک پڑھو ذرا سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ ماشاءاللہ جڑے شروع تو لے کے ہون تک نہیں نہ بولے، ایک بار یہ بھی ذرا پیار نہ سبحان اللہ کو سارے تھوڑا جا ہو روچی بات میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، اور توجہ جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا
اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام علماء بلند مقام ناطقانہ نشیری لسان معزز و محترم سامین حضرات، اج دی عظیم الشان محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں، دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی حاضرین اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے۔ جنہ دوست احباب نے میں نو انوائٹ کیتا ہے، بلایا ہے، سارے دے نام تو تے میں واقف نہیں ہاں، میں واقف نہیں ہاں، پر جنہ دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے او یقیناً سارے نو جان دینے۔ اللہ پاک سب دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے وقت چونکہ انتہائی قلیل ہے، 45 منٹ نے میرے کول، یہ تقریباً کچھ 6-7 منٹ گزر گئے، باقی تقریباً 40 منٹ میرے کول نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، فرمایا اس چمک دے ہوئے پیارے تارے محمد دی قسم، جدوں معراج تو واپس تشریف لے کے آیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تواڈے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ راہ حق تو بھٹکے، وما ینطق عن الہوا، فرمایا اے اپنی خواہش دے نال کلام نہیں کر دے، ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا اے ادوں گفتگو کر دینے جدوں ساڑی طرفوں حکم ہو جانا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر قسم ارشاد فرمائی، فرمایا والنجم، فرمایا اس چمک دے ہوئے پیارے تارے دی قسم۔ وہ تارہ کیڑا ہے؟ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہے کہ اس چمک دے ہوئے پیارے تارے محمد دی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک میں ضرور عرض کرنا چاہنا، جدوں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان دا نام نامی اس میں گرامی لو، یا حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی لو، تے بے ادبی نال نام نہیں لینا چاہیے، جدوں لو ادب دے دائرے چ نام رہ کے نام لینا چاہیے۔ اور جدو حضور علیہ السلام دا اس میں پاک آئے تے ادب دی انتہا کر دینی چاہیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سبحان اللہ، اس تو بھی ہولی آخلو متے کو شاید گلی سننا لوے کسے سبحان اللہ بھی اچھی آکھی ہے۔ پہلی مرتبہ تواڈے اس شہر دے اندر حاضری نہیں، 12 مرتبہ آ چکے ہیں، اور میں نو بھی یاد نہیں میں کتنی کو باری آ چکے ہیں، تو تواڈے ذوق تو میں واقف ہاں، تو زیادہ تھانوں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نو پتہ ہے سبحان اللہ تسی مرضی نال ہی آکھدے، پتہ ہے نا، جو پتہ ہوئے نا پھر انہاں تے زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ خیر، گفتگو و توجہ دے نال سماعت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قسم اس چمک دے ہوئے پیارے تارے دی۔ تفسیر قرطبی دے اندر حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے، اور تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا، فرماندے نے
اے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جس تارے دی قسم اٹھائی ہے وہ تارا ہے کیڑا؟ وہ تارا کیڑا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سب آنکھو رضی اللہ تعالی، سارے بولو اونچی آواز دینا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد گرامی نے۔ حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے لخت جگر نے، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پوتے نے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول عرض کیتی گئی، حضور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، مینوں قسم ہے اس چمک دے ہوئے تارے دی۔ سرکار اے تے فرماؤ او تارا کیڑا ہے جدیاں اللہ قرآن وچ قسماں اٹھائیاں؟ او کیڑا تارا ہے جس دیاں اللہ نے قرآن وچ قسماں اٹھائیاں؟ تو سننا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کی ارشاد فرمایا۔ سٹیج والے خصوصی توجہ فرمانا، تواڈی نظر نہیں کرانگا، نظر میں مصطفیٰ کریم دی ہوئی کرانگا۔ عموماً ساڑھے سٹیج آتے نہیں ہوندہ ہے کہ جیڑا بندہ کوئی پیسے دے رہا ہوئے تو ساڑھی توجہ ہوندی بھئی شیخ صاحب تواڈی نظر کر رہے ہیں، چشتی صاحب تواڈی نظر کر رہے ہیں۔ میں کہا سارا کوئی تے تو اینا دی نظر کر جانا ہے تے جنہ واسطے آئے ہیں انہاں دی نظر کی کرنا ہے؟ کوئی گل نہیں، بول لو بدی نو سوٹ ہوئے جے بولے مردے ہوندے تے نات خواہ مولوی خطیب کدوں دے مر جاندے ہوندے سارے۔ بولو ایک باری اونچی آواز نہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ چرد کی دی گئی، سرکار تسی فرماؤ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا خَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ کریم نے فرمایا قسم اس چمک دے ہوئے تارے دی، حضور اللہ رب العالمین نے کس تارے دی قسم اٹھائی ہے؟ حضور تسی فرماؤ او تارا کیڑا ہے جس تارے دیاں قسماں رب العالمین نے قرآن چ ارشاد فرمائیاں؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا او لوگو سن لو، اس تارے تو مراد مریخ تے مشتری نہیں ہے، سرکار دسو پھر او تارا کیڑا ہے جس تارے دیاں اللہ رب العالمین نے قرآن وچ قسماں اٹھائیاں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا لوگو سن لو، اللہ نے قرآن اندر جس تارے دیاں قسماں اٹھائیاں نے، فرمایا او میرا دادا میرا نانا محمد کریم علیہ السلام دی ذات۔ ویسے سبحان اللہ اونچی آنکھیں والی گل سی، تسی سبحان اللہ بھی ہولی کر کے کہہ گئے۔ فرمایا اس تو مراد کوئی اور نہیں، اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قسم ہے اس چمک دے ہوئے پیارے تارے محمد دی، جدوں معراج تو واپس تشریف لے کے آئے، ہن میں ایدی تائید دے اندر ایدی پختہ دلیل کرنے واسطے ایک نال حدیث پاک بھی اٹیچ کرنا چاہنا وا۔ تفسیر روح البیان دے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیرت حلبیہ دے اندر حضرت علامہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حدیث پاک رو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک دن آقا کریم دی بارگاہ دے اندر سید الملائکہ جناب جبریل امین حاضر ہوئے، آکے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
میری سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام. فرمایا جبریل کیویں آئے ہیں؟ سید الملائکہ آ کے سلام عرض کر کے عرض کر دینے سونیا آج تھوڑا دیدار کرنے واسطے آیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جبریل ایک گل تے دس. حضور پوچھو کیڑی گل ہے؟ فرمایا جبریل اے دس تیری عمر کتنی ہے؟ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ و رسولہ عالم. سونیا اللہ زیادہ جان ہے یا اللہ دی عطا دے نال او دا رسول جان ہے؟ آقا میں کیویں دساں کتنے ہزاراں سال میری عمر ہے؟ فرمایا جبریل پھر بھی کوئی اندازہ تے دس دے. عرض کی تھی سرکار بس اتنا پتہ ہے اللہ کریم نے جدوں مینوں تخلیق فرمایا جدوں میں اپنی اکھاں کھولیاں کہ میں چوتھے حجاب دے اتے چوتھے حجاب تے چوتھے آسمان تے نہیں چوتھے حجاب دے اتے میں ایک تارا چمکدا ویکھیا سی. فرمایا جبریل او تارا کنی واری ویکھی آئی؟ عرض کی تھی سرکار او تارا 70,000 سال بعد ایک واری طلوع ہوندا سی. تے آقا میں اس تارے نو 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے. جدوں میرے کریم آقا نے جبریل دا جملہ سنیا فرمایا جبریل پتہ ہی او تارا جڑا 70,000 سال تو بعد ایک واری چڑھدا سی جنوں تو 72,000 واری ویکھیا ہے پتہ ہی او تارا کیڑا سی؟ عرض کیتی اللہ و رسولہ عالم. سونیا اللہ زیادہ جاندا ہے یا او دی عطا نال او دا رسول کریم جان دے نے؟ آقا مینوں نہیں پتا. آپ نے فرمایا جبریل سن لے. فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوكب. فرمایا جبریل مینوں میرے رب دی عزت دی قسم ہے او تارا جڑا 70,000 سال تو بعد ایک واری طلوع ہوندا سی جنوں تو 72,000 واری تکیا ہے. فرمایا او تارا کوئی ہور تارا نہیں بلکہ میں محمد کریم دا نور چمکا ماردا رہیا. فرمایا او کوئی تارا ہور نہیں او کوئی تارا ہور نہیں. فرمایا او میرا نور سی جڑا چمکا ماردا سی. اللہ نے اسے نور دا ہی ذکر کر دیا. فرمایا ون نجم اذا ہوا. فرمایا اس چمک دے ہوئے تارے محمد دی قسم ہے اذا ہوا جدو معراج تو واپس تشریف لے کے آئے. معراج تو بولو تو صحیح معراج تو واپس لے کے آئے. توجہ معراج شریف دا واقعہ بہت طویل واقعہ بڑا طویل موضوع ہے. 3 گھنٹے بھی اگر ادھر تے گفتگو کیتی جائے تو پھر بھی ٹائم تھوڑا ہے لیکن میرے کو ٹائم تقریباً 20 تو 25 منٹ اتنا ہونا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے نے جدو جبریل امین میرے کو لائے میں نے براق تے بٹھایا براق تے بٹھا کے لے کے مسجد اقصی بھی چاہے. میں تے بڑا لمبا سفر کر بھی آیا تسی اجے بھی پولا پولا ہی سبحان اللہ کی ہے ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام فرماندے نے جدو مسجد اقصی دے اندر میں پہنچیا آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے مسجد اقصی دے اندر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام مسجد اقصی دے وچ موجود سن. فرمایا جدو میں مسجد اقصی دروازے تے آیا نا آدم علی نبینا علیہ السلام نے جدو مینوں آندیاں ویکھیا تو آدم علیہ السلام ویکھ کے کہنے لگے او نبی و رسولو جلدی کرو صفاں سیدھیاں کر لو امام الانبیاء تشریف لے آئے. اللہ اکبر امام الانبیاء تشریف لائے. حضور فرماندے نے تمام انبیاء کرام اٹھ کے کھڑے ہوئے میرا استقبال کیتا. حضور پھر آپ نے فرمایا پھر میں مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہوں امامت کروائی. سارے نبیوں نے میرے پیچھے کھڑے ہوں کہ نماز پڑھی. حضور پھر فرمایا نماز پڑھنے تو بعد پھر انبیاء کرام نے گفتگو کی تھی تقریراں کی تھیاں واز فرمایا نبیوں نے تقریراں کی تھیاں سب تو آخر پھر میں تقریر کی تھی. سبحان اللہ اس تو بھی ہولی کہہ لو کوئی گل نہیں.
فرمایا سب تو آخر میں تقریر کیتی، میں بیان کیتا، میں واز کیتا۔ آقا تساں کیڑا واز فرمایا؟ حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے شفا شریف دے اندر آقا کریم علیہ السلام دا خطبہ نقل فرمایا ہے، جڑا آقا کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی دے اندر انبیاء دی موجودگی دے اندر جڑا آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگر تسی سبحان اللہ پیار نال آکھو تو میں خطبہ پڑھنا چاہنا جناب دے سامنے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے، آپ فرمانے نے جدو سب نبیاں نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، نبیاں نے تقریراں کی دیاں، آخری آقا فرمانے نے میں اٹھ کے کھڑا آیا، فرمانے نے میں اٹھ کے ان خطبہ شروع کیتا، میں کیا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آقا کریم فرما دے فرمایا میں اٹھ کے خطبہ دیتا، میں کیا اس اللہ دا شکر ہے جنہیں ساریاں جہانا واسطے مینوں رحمت بنا کے روانہ فرمایا ہے، اس اللہ دا شکر ہے جنہیں ساریاں واسطے مینوں بشیر اور نذیر بنا کے روانہ فرمایا ہے۔ آقا کریم فرمانے نے جدو میں خطبہ دے دیتا، میرے تو بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آپ نے اٹھ کے فرمایا اے نبی و رسولو سن لو، آقا کریم نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا حضور دے خطبے تو بعد بس میں اتنا ہی جملہ کہاں گا، اے نبی و رسولو اگرچہ اللہ نے سانو بڑیاں بڑیاں شانہ دے نال نوازے، پر سن لو جویں دی شان محمد کریم نو اللہ نے عطا فرمائی ہے، انج دی شان کسے نو ہور عطا نہیں فرمائی، انج دی شان اللہ کریم نے اور کسے نبی نو عطا نہیں فرمائی۔ گویا پھر انج کہہ سکنے ہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو بھی ایک کہنا پیا، نبیاں نو بھی ایک کہنا پیا، تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں کلو کوا، تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے میں تقریر کیتی، فرماندے نے حضور فرمایا اس تو بعد ثم عرج بی الی السماء، فرمایا پھر سانو آسمانہ دی طرف لے جایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے پہلا آسمان، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھواں، پھر ستواں آسمان۔ فرمایا ستویں آسمان تو اتے حضور فرماندے نے سدرۃ المنتہا، عرض کیتی کہ سرکار سدرہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ایک بیری دا بوٹا ہے، ویسے مزہ لی گل ہے کول بھی بیری لگی، اے بیری تک کنی 50 فٹ ہوئے گی، 30 فٹ ہوئے گی، 20 فٹ اچھی ہوئے گی۔ عرض کی تھی کہ سرکار وہ جڑی وہ بیری سی وہ کڈی کو اچھی سی تو کڈی کو لمبی سی۔ آپ نے فرمایا ایک ٹانی ایڈی لمبی ہے 5 لاکھ سال تک بندہ ٹردا رہے ایک ٹانی نہ مکے۔ ماشاءاللہ تسی جڑے لوگ ہو نا تسی قرآن حدیث تے نہیں بول دے، نہ قرآن حدیث تے داد لب دی، شعر پڑھو تے داد بھی لب دی تے امداد بھی لب دی، حقیقت بات تسی لوکاں نے سانو مولویوں نے مجبور کر دیتا ہے کہ اسی بھی کان تے ہاتھ رکھ کے ہیک لائی جائیے تے شعر پڑھی جائیے تے پھر تسی بھی آندے مولوی سواد کیتا ہی قرآن حدیث پڑھیے علم پڑھیے تے پھر انج بیٹھے ہوندے جویں کوئی امانت رکھ گیا سارن وچ تو ہلنا نہیں۔
حقیقت بات ہے، رونا ہوندہ ہے ویک کے مسائل بیان کرو تو پھر چپ سارے ان کر کے انتظامیہ بھی تے دوسرے تیسرے انج میں مراقبے نہیں بیٹھے ہوندے تے جدو قرآن حدیث بیان کرو وہ تو بولنا نہیں، شعر پڑھو تو پھر آکھیں گے واہ واہ سواد آئے ہوئی چاس آئی ہے، لیکن اس میں تنقیدہ نہیں کہنا چاہنا، اصلاحاً کہنا چاہنا اسی تو شعر پڑھ کے چلے جائیں گے، پر اے دسو صبح جڑی عوام بیٹھی اینوں کی فائدہ ہے؟ کسے ایک مسئلے دا انہوں فائدہ انہوں صبح پوچھ لینا کی راتی ہویا سی کی دسن گے، ایک بھی نات کسی انہوں یاد نہیں ہوئی، خدا را سنیوں دست بست عرض کرانگا کچھ اپنے مذہب دے نال تھوڑی جی وفا کرو، مسلک نہ تھوڑی جی وفا کرو، نرائے نہیں ہیج مالو تے آؤ کر کے تے ٹر جاؤ، چھاڑا مار کے تے نکل جاؤ، دف بجا کے یا ہور اڑا پڑا کم کر کے نکل جاؤ، نا اپنے مسلک دا وفادار بن، یاد رکھ اس قوم نے کدی ترقی نہیں حاصل کی تھی جڑی قوم اپنے مذہبی رہنما دے نال وفا نہ کر دی۔ اج جو کچھ تیرے مسلک دے علماء دے نال ہو رہے اگر تو سنی جاگدا ہوندا اج تیرے علماء جیلاں وچ نہ ہوندے، انہوں پتہ ہے ٹھیک ہے جویں مرضی کر دے رہو، اسی اس طریقے نال کر دے رہواں گے، پر تھوڑا جا مہربانی میں دست بستہ ادب دے دائرے چ رہ کے ضرور عرض کراں گا تھوڑا جا مسائل ول بھی گفتگو کریا کرو، قرآن حدیث ول بھی توجہ کرنا، پیار نال ایک باری سبحان اللہ فرماؤ ذرا پیار دے نال۔ اور میں ایک مسئلہ عرض کر دیاں، خطیب بیان کر رہا ہوئے، عالم دین بیان کر رہا ہوئے تے کول بیٹھ کے تسبیح یا ہور ایویں دے ورد وظیفے نہیں کرنے چاہیے، وجہ ہے کہ عالم دین بیان کر رہے ہوئے تیری توجہ کسی اور پاسے ہوئے، بعد تو آکھے جی مولوی تو مسئلہ انج بیان کر کے گیا، تیری توجہ ادھر نہیں ہوئے گی تو تینوں مسئلے دی سمجھ نہیں آئے گی، اس واسطے جدو کو خطیب بیان کر رہے ہوئے عالم دین بیان کر تو ہمتاً گوش ہو کے اس خطیب دی گفتگو سننی چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی لج پالا سونیاں سدرۃ المنتہا تے ہے کی سی، گرامی قدر حضرات آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے سدرۃ المنتہا دے اتے ایک کرسی پئی سی، اس کرسی دے آلے دوالے کئی ہزار فرشتے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نے، جناب جبریل عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے میری جگہ ہے ایتھے میں بینا ماں، اے اللہ دا حکم ہوندہ ہے ایتھوں میں حکم لے کے زمین تے چلا جانا ماں، ہم میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل عرض کر دینے سونیا آقا اس جگہ تے بھی 2 نفل ادا فرما چھڑو، حضور فرما دینے میں اوتھے بھی 2 نفل پڑے، حضور پھر کی ہویا نبی رحمت نے فرمایا جدو میں نفل پڑے کہ جبریل امین عرض کر دینے سونیا تسی اگے تشریف لے جاؤ، میں کیا جبریل تے تو نہیں جانا، جبریل عرض کر دینے سونیا اے میرا مقام انتہا آ گیا ہے آقا میں اس تو اگے نہیں جا سکتا، ہر میں جبریل کیوں نہیں ہو جانا، جبریل عرض کر دینے سونیا اگر یکسر موے پر در پرم فروغ تجلہ اب سوزد پرم، حضور اگر اقبال دے برابر چل کے اگے جاواں میرے پر جل جان گے، میرے پر خاکستر ہو جان گے، میرے پر سڑ جان گے، آقا میں اگے نہیں جاواں گا، فرمایا تو نہیں جائے گا تے میں عرض کی تھی سرکار تسی جاؤ خطرہ میرے واسطے وے تو ہاٹے واسطے خطرہ نہیں، ہون سن دا جدوں آقا کریم علیہ السلام نے ایک گل آ کے اپنے یاراں وچ بیان کیتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیا اے جبریل نے اے جملہ کیوں کیا سی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کہندا سی سونیا اگر اگے جاواں گا پر سڑ جان کے میں اگے نہیں جاواں گا، ابو بکر صدیق نے جدوں مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس وچوں اے جبریل دا اے جملہ سنیا ہے کہ صدیق اکبر وجہ دی چاہ گئے، عرض کر دینے سونیا او تے جبریل سی نا جڑا سدرہ تے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کاش تہاڈا یار ابو بکر صدیق ہوندا سونیا جان جے چھڑدا پر پیچھے کدی بھی نہیں سی پرتنا، حضور جان دے چھڑدا پر پیچھے کدی نہ پرتدا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے نے میں کہا جبریل تو نہیں جانا، حضور میرا مقام انتہا گیا، حضور فرمانے نے جبریل بھی رہ گیا، حضور پھر اس تو اگے تسی کی دیتے گئے، آپ نے فرمایا ایک سبز رنگ دا ایک بستر آیا، سبز رنگ دا ایک تخت نما انہوں رف رف کیا جاندہ سی، حضور فرمانے نے میں اس رف رف دے اتے بیٹھا اور رف رف لے کے چلدا گیا ایک مقام تے جا کے رف رف بھی رک گیا، حضور پھر آپ نے فرمایا پھر میں پیدل سفر شروع کیتا،
حضور پھر فرمایا پھر چل دیاں میرے اٹھ دے قدم رک گئے، میرے قدم رک گئے۔ حضور فرمانے نے تھوڑی دیر میں رکیا تو پھر میں چلیا۔ حضور کتنا کو سفر طے کیتا۔ آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے غلاموں 70,000 نور دے پردے آئے میں گزر گیا۔ حضور اے جڑے پردے سن نور دے حجاب ایدی موٹائی کتنی کسی؟ آپ نے فرمایا ایک حجاب دی موٹائی سی 500 سال دی راہ۔ اے پردے لٹکے نے انہوں کہتے ہیں حجاب پردہ۔ حضور اے پردہ تے سوتر دا 1.5 سوتر دا انچ موٹا سوتر ہوندہ ہے یا اتنا ہو رہا ہے اتنا ہو جائے۔ سرکار جڑے او حجاب سن کتنے موٹے سن۔ فرمایا ایک حجاب دی موٹائی 500 سال دی رات سی، 500 سال بندہ ٹردہ روے پھر جا کے ایک حجاب مکدہ ہے۔ آقا تے کتنے حجاب گزرے؟ فرمایا 70,000 نور دے حجاب۔ آقا پھر فرمایا پھر 70,000 ظلمت دے حجاب، 70,000 یاقوت دے حجاب، 70,000 زمرد دے، 70,000 آقا کریم فرماندے نے پانی دے حجابات، پھر 70,000 برف دے حجابات، 70,000 حجابات سونے دے، 70,000 حجابات چاندی دے، 70,000 حجابات خاک دے۔ آقا فرماندے نے میں سارے حجاب گزر گیا۔ حضور پھر آقا کریم فرماندے نے پھر میرے قدم رک گئے۔ حضور پھر آپ نے فرمایا پھر میرے کان وچ آواز آئی ادن منی یا احمد۔ سونیا رکیا کیوں میں ہو رگے آنا محبوب ہو رگیا ہو۔ الیواقیت والجواہر دے اندر امام شورانی رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑا رحمتہ دا نزول فرمایا آپ دے مزارے پرن وارتے۔ آپ نے لکھیا فرمانے نے صحابہ نٹ کی تھی سرکار او جڑی تو انو آواز آئی سی ادن منی ایک کنی واری آئی سی تو جدو تو انو آواز ہوندی سی ادن منی ہو رگیا ہو تو کننا ٹر دے سو۔ فرمایا ایک قدم چوک کے اگے رکھ دا سی، حکم ہوندہ سی ادن منی سونیا ہو رگیا ہو۔ فرمایا پھر ایک قدم چوک کے اگے رکھ دا سی، پھر آواز ہوندی ادن منی پھر ایک قدم چوک کے اگے رکھ دا۔ سرکار اے بندہ ایک قدم این چوک کے اگے رکھے، 1 فٹ 1.5 فٹ یا 2 فٹ دا بندہ فاصلہ طے کر دے تو جدو تو انو حکم ہوندہ سی ادن منی اگے آؤ تو ایک قدم دے بچ کننا کو سفر کر دے سو۔ سن آقا دی عظمت شان حضور فرماندے نے زمین تو لے کے اس مقام تک جنہ سفر پچھے کیتا ہوندہ سی نا میں جدو حکم ہوندہ سی نا ادن منی سونے آگے آؤ۔ فرمایا اینا قدم چوک کے انج اگے رکھ دا سا ایک قدم اچھ اینا سفر میں ہو رکھے تے کر جاندہ رہے۔ میں کیا انہوں مدرسے دیا کھلاں بیچن اللہ کی میں دسے حضور دی شان کی ہے۔ اور پنجابی چاندے نے ذات دی کوڑ کر لی تو چھتیرانو جپے تو کتھے رب دے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے 1000 مرتبہ حکم ہویا ادن منی یا احمد ادن منی یا خیر البریہ سونیا ہور اگی آؤ آقا فرمانے نے چل دیاں پھر ایک مقام تے جا کے آواز آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی۔ سونیا رک جاؤ ٹھہر جاؤ تو ہاڈا رب صلاۃ پہ پڑھ دے۔ امام شورانی فرمانے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی گی سونیا اے آواز کنے دتی سی تے آواز کدے ورگی سی؟ ہن جملہ سنیا جائے جڑا نبی دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر نال پیار کردا ہے اے جملہ ذرا توجہ نال سماعت کرنا۔ عرض کیتی سرکار اے آواز آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی۔ سونیا ٹھہر جاؤ تو ہاڈا رب صلاۃ پہ پڑھ دے۔ حضور اے تے فرماؤ اے آواز کنے دتی سی تے آواز کدے ورگی محسوس ہوندی سی؟ آقا کریم نے فرمایا غلامو آواز تے خالق کائنات دتی سی پر انج لگدا سی فی لحن صدیق فی لحن صدیق فی لحن صدیق۔ فرمایا انج پیا لگدا سی جویں لامکاں دیاں بلندیاں تے مینوں میرا یار ابو بکر صدیق پہ آوازاں ماردا۔
فرمایا جو محسوس ہونا سی جی میں میرا یار ابو بکر صدیق آوازاں دے رہے. حضور پھر فرمایا جدوں میں سنیا نا کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے حبیب ٹھہرو تہاڈا رب صلات پڑھ رہا ہے. تو میں سوچا کیا میرا رب نماز پڑھدا پیا؟ فرماندے نے اس سے لمحے خالق دی بارگاہ چوں حکم ہویا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. سونیا تیرا رب نماز نہیں پیا پڑھدا، تیرا رب تیرے تے رحمتاں پیا بھیجدا، تیرا رب تیرے تے رحمتاں دا نزول فرما رہے ہیں. حضور فرماندے نے پھر جدوں میں مالک دی بارگاہ چ گیا، علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضور فرماندے جدوں میں اللہ دی بارگاہ پہنچیا نا تے اللہ کریم نے فرمایا سونیا یار یاراں کول جاندے نے تے تحفے لے کے جاندے نے. سونیا ساڈا حبیب کیڑا تحفہ لے کے آیا؟ محبوب کیڑا تحفہ لے کے آؤ ساڑی بارگاہ؟ حضور فرماندے نے میں سر رکھیا سجدے تے میں عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ ساریاں پاکیزگیاں ساریاں عبادتاں تیرے واسطے لے کے آیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا حرم نو سجدیاں نال آباد کیتا ہی، حرا نو سجدیاں نال آباد کیتا ہی. حبیب اج ساڈی بارگاہ چ وی آ کے سر سجدے چ رکھے ہی. سونیا سجدے چ سر چک السلام علیکہ ایھا النبی، سونیا تیرے تے سلام ہوئے. حضور نے جدو ویکھیا مالک نے سلام فرمایا، آپ فرماندے نے میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے تے بھی سلام ہوئے، تیرے سارے نیکاں بندیاں تے بھی سلام ہوئے. حضور فرماندے نے رب دی بارگاہ جدو میں بیٹھا سا تے رب کائنات نے فرمایا سونیا منگ کی مانگنا ہے؟ مانگ محبوب کی مانگ دے ہو؟ حضور فرماندے نے میں عرض کی تھی رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. علامہ کاشفی نے لکھا رب کائنات نے 700 مرتبہ فرمایا حبیب منگو کی مانگ دے ہو، حبیب منگو کی مانگ دے ہو. کہ آقا کریم علیہ السلام نے 700 مرتبہ عرض کی تھی یا اللہ میری امت. او امت جڑی سبحان اللہ کھنوں بھی آوازار بیٹھی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تے مالک کائنات نے کی فرمایا؟ فرمایا سونیا ساڑی بارگاہ چاہ کے بھی امت دی سفارش کر رہے ہو، قیامت دا دن ہوئے گا شفاعت دا تاج تواڈے سر تے سجا دے گا. محبوب اشارہ تسی کر دینا جنت میں عطا فرما چھڑا گا. حضرات گرامی ٹائم زیادہ تے نہیں ہوگا جی، 5 منٹ ٹائم تے میری عادت ہے میں 5 منٹ پہلے چھڑ دوں جی. اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.